الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال من أبى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظیم وصدق رسوله الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے سورہ احزاب، سورہ حشر، سورہ آل عمران، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ایمان بالرسالت۔ اس سے پہلے ایمان بالرسالت کے اساس اور بنیاد کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، خصوصیت کے ساتھ اس حدیث شریف کے تحت کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ میں اس کے نزدیک اس کی باپ، اس کے اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور چہیتا نہ ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ ایک مومن کے یہاں عزیز اور اقرب ہونا چاہیے۔ ہر شے سے زیادہ آپ کا قول اور فعل ہمارے یہاں قیمتی ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، حب رسول، ایمان بالرسالت۔ اسی کا دوسرا حصہ ایمان بالرسالت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت کیا ہے، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام کیا ہے، آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہی تفصیل سے گفتگو ہوئیں گی۔ سب سے پہلے آیات کی ترجمانی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، شاہد بنا کے بھیجا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ گواہ ہیں، مبشرا ونذیرا، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والے، اس بات کی خوشخبری جو پیغام آپ لے کے آئے دین اسلام کا، جنہوں نے اس کو قبول کیا عملی طور پہ، اس کا جو انجام ہے خیر و فلاح کا، اس کی خوشخبری دینے والے، ونذیرا، اور ڈرانے والے، متنبہ کرنے والے، باخبر کرنے والے، آگاہ کرنے والے۔ یعنی جو پیغام آپ لائے ہیں اللہ کی طرف سے دین اسلام، عملی طور پہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا، یا قبول تو کیا ہے زبانی طور پہ لیکن عملی زندگی میں اس کو جو ہے نا عملی طور پہ قبول نہیں کرنا، ان لوگوں کے لیے ان کے جو انجام بد ہیں، ان کے بد اعمالیوں کا جو انجام بد ہے، جو جہنم، اللہ کا عذاب، اس کا غضب ہے، اس سے ڈرانا، آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، یہ ہے نذیرا۔ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا ہے، داعیا الی اللہ، دعا کے معنی بلانے والا،
الا اللہ کے معنی اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ اس کے حکم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آپ کا مقصد بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، داعیا الی اللہ باذنہ، اور وہ سراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ سراج منیر، سورج سراج ہے، سورج کی روشنی جب نہیں ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو اندھیرا چھڑ جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے کہ روشنی آتی ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بھیج کے تمام انسانوں کے لیے ایک روشنی کا ماحول پیدا کیا ہے۔ تمام انسانیت اندھیری رات کی تاریکی میں بھٹک رہی تھی، معلوم نہیں تھا، ہم نے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا آپ کی طرف سے آپ کو مبعوث کر کے اس سراج منیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آپ ایمان والوں کو اس بات کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے ایمان والوں کے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ یہاں فضل کا لفظ لایا اور سورہ آل عمران میں احسان کا لفظ لایا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یقیناً اللہ کا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہماری آیات پڑھ کے انہیں سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس سے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اس سے پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو وضاحت کے ساتھ فرمایا، تو فرمایا کہ بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت ایمان والوں کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ دوسری صورت میں جس میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دے دے تمہیں اسے مضبوط پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جن کاموں سے جن اعمال سے تمہیں روکتے ہیں اسے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تیسری صورت، تیسری آیت میں فرمایا سورہ آل عمران میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ یہ تین آیات کی ترجمانی آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، آپ نے فرمایا حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اتباع میں۔ خواہشات، کیا خواہشات؟ اس کے خواہشات، اس کے ارادے، اس کے ارمان، اس کے پروگرام، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا ٹارگیٹ میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونا، تابع میں ہونا۔ لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو کتاب جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین کے تابع ہونا، اس کی خواہشات نفس، اس کا عمل، اس کا ارادہ سب میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونا، تابع میں ہونا، تب جا کے وہ مومن ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوسرا ارشاد آپ نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا ہے۔ ایک طرف آپ کل امت بول رہے ہیں، پھر امت میں منکر بول رہے ہیں آپ۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امت میں وہ منکر کون ہے؟ پھر ایک طرف کل امت بول رہے ہیں، پھر آپ امت میں انکار بھی بول رہے ہیں۔ صحابہ پوچھا صحابہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا امتی میں منکر کون ہے؟
اس کے بعد آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، میری جو اطاعت کیا، جو پیروی کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیں پہلے لفظ آیا تھا کل امت، پوری امت۔ اب میری امت میں کون ہے، کون داخل ہوگا؟ من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے احکامات کے اوپر عمل کیا، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین کے اوپر جو عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کیا، جس نے میرے حکم کو نہیں مانا، میرا لایا ہوا دین کو عملی طور پہ قبول نہیں کیا، وہ نافرمان ہے۔ وہ نافرمانی کر رہا ہے، اور ایسی نافرمانی کرنے والا مسلسل دائمی طور پہ ہمیشہ وہ میرا منکر ہے۔ دیکھیے بات، ومن عصانی فقد ابا، ابا کے معنی انکار کرنا، عصانی اس نے میری نافرمانی کیا، ومن عصانی فقد ابا۔ تیسری حدیث کا ایک ٹکڑا، جملہ، آخری حصہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے سنت سے اعراض کیا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا طریقہ، نبی کا عمل، نبی کا حکم، نبی کی خاموشی، یا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے، نہیں کرنا بھی سنت، جو کیے وہ کرنا بھی سنت، جو کام نہیں کرے آپ وہ بھی سنت، جو کام کرے وہ بھی سنت۔ اسی لیے قرآن کی آیت کہتی ہے نہا، جس نے منع کیا اسے رک جاؤ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے، میرے عمل سے اعراض کیا، منہ موڑا، انجان بن گیا، خاموش ہو گیا، اور میرے حکم کو، میرے طریقے کو بازو رکھ دیا اور اپنی منمانی کر رہا، اس کے لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فلیس منی، بس وہ مجھ سے نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث، پہلی بھی حدیث بخاری کی۔ یہاں ایمان بالرسالت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، کیا بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانے کے لیے، کیا شرط لگائی جنت میں جانے کے لیے؟ من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو میرے طریقے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا، جو دین لے کے میں آیا اس دین کے اوپر ہی زندگی گزارے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ میرا منکر ہے۔ اب اس بات کو وضاحت کے لیے قرآن کی سورہ احزاب کی آیات وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہی دراصل سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑ دیا تو رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت میں جانے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والا وہ جنت میں جائے گا۔ سنت، سنت بولے تو کہ مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں سنت، داڑھی رکھ لینا سنت، یا ٹوپی پہن لینا، چملا پہن لینا، یہ مخصوص جو چنندہ اعمال ہے ہمارے پاس ہے سنت کے نام سے، اس کا نام سنت نہیں ہے۔ سنت کے معنی یہ ہے وہ طریقے زندگی و بندگی جو رسول اللہ نے اپنایا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ طریقہ، سنت کے معنی ایک وہ ہے جو فقہی اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں، اور اس میں سنت کے معنی
جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت ہے، یہ درجے ہیں۔ عمل کے درجے وہ فقہ میں، فقہی اصطلاح میں کہے جاتے ہیں۔ فرض کے بعد اس سے کم واجب، پھر اس کے بعد سنت موقدہ یعنی تاکیدی عمل، پھر اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد نفل، پھر اس کے بعد مستحب۔ تو یہ فقہی اصطلاحات ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں سنت کے معنی یہ ہیں یعنی وہ طریقے زندگی و بندگی جو رسول اللہ نے گزاری ہے، اسے کہتے ہیں سنت۔ اور آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، انجان بن گیا، خاموش ہو گیا اور اپنی منمانی کرتا رہا، بار بار اس کے سامنے بھی آ رہی ہے شریعت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، سب کو بازو رکھ رہا ہے مگر کر رہا اپنی، ایسے شخص کے متعلق آپ نے فرمایا فلیس منی۔ اگر عقیدت بہت ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، احترام ہے، عظمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے زندگی میں، تو آپ نے فرمایا فلیس منی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث بھی ایک آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، جس نے میرے طریقے کو مضبوط پکڑا یعنی اس کے اوپر مضبوطی سے چل رہا، میرے طریقے کے اوپر عمل کر رہا، میرے طریقے کے اوپر، اور خصوصیت کے ساتھ ایسے دور میں جبکہ زمانہ کفر اور شرک میں ہے، فساد میں ہے، بگاڑ میں ہے، خرافات میں ہے، لیکن یہ ایک ایسا بھی مومن ہے جو میری سنت کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اس نے آپ کے لیے بشارت دی، 100 شہیدوں کا اجر کا میں اسے بشارت دی۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اطاعت رسول کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرط لگائی ہے، کیا صرف رسول کے اوپر ایمان لا لیے تو جنت میں جائیں گے یا اطاعت کو شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد اطاعت کو شرط کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جنت میں جاتا جنت میں جانے کے لیے ایمان بالرسالت، آپ کے طریقے کے اوپر عمل کرنا، آپ کے طریقے کے اوپر پابند ہو جانا، تب جا کے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس بات کو آگے اور میں وضاحت کروں گا قرآنی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے بھی۔ اب قرآن کی ایک آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے، کیا منصب ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ سمجھ لیجئے کیا ہے، 2 جملے ہیں اس کے ساتھ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب رسول کا مقام کتنا بلند ہو رہا ہے، اب اندازہ لگائیے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ گریڈ جو ہے جو ملا ہے نبیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا منفی پہلو کیا نکلے گا؟ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور کیا نکلے گا؟ جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسول کو بھیجے کیوں آخر، کیوں بھیجے آخر؟ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے، اسی لیے ہم رسول کو بھیجتے ہیں۔ خالی نعرے لگانے کے لیے رسول کو نہیں بھیجتے۔
رسول کو بھیجتے ہیں کیوں؟ الا لیطاع باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے، ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے، اسی لیے ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ الا لیطاع باذن اللہ، کیوں آتے ہیں رسول؟ پھر یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا سورہ نور میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کتنے جملے اس کے آیت کے؟ یہ اقیموا الصلاۃ ایک جملہ ہے، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات زکات ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ رسول کی اطاعت کیا کرو، تین جملے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم کر دیا۔ ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں دن میں 5 وقت، ہاں، یا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہو گئے مسلمان؟ نہیں، جب تک تمہاری زندگی میں اطاعت رسول نہیں ہے، تمہاری زکوٰۃ اور تمہاری نماز بیکار ہے۔ 3 کنڈیشن لگایا، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اس کا فضل چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، کیا کرنا پڑے گا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے رسول کی اتباع اور پیروی کرتے رہو زندگی میں۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی، پھر ظہر کا ٹائم آ گیا تو ظہر کی نماز پڑھ نہیں۔ اچھا، جب فجر سے ظہر تک کیا کرنا؟ زندگی کیسا گزارنا؟ اطاعت رسول۔ کیسا گزاریں گے آپ؟ کاروبار کریں گے، معاملات کریں گے، رشتہ داریاں، لین دین، فلاں فلاں، یہ سب ہوگا نا دن بھر، اس میں کیا کریں گے آپ؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے آپ۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور زندگی بھر میرے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھولے جائیں۔ نماز اور زکوٰۃ ہے لیکن اطاعت رسول نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ یہاں کنڈیشن لگا دیا۔ پھر وہ مشہور آیت جو پڑھی جاتی ہے قرآن کی بار بار، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لے لیا، کلیئر ہو گئی بات۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو، تو تم کو رحم مل، اللہ کی رحمت ہوگی تمہارے اوپر۔ رسول، اتباع رسالت، اور پھر مشہور قرآن کی آیت سورہ احزاب کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے۔ تم کیسے زندگی گزارنا، تمہاری عملی زندگی کیسے ہونا، تمہارے لیے ایک ماڈل کی ضرورت ہے، تمہارے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان بہت سارے معاملات میں دوسروں کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ تو تم کو کس کو دیکھنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے۔ ماڈل تمہارے پاس صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، کوئی اور نہیں۔ کسی اور کو اگر ہم اپنا نمونہ بنا رہے ہیں تو اللہ کے نافرمان ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کوئی بھی دنیا میں بڑے سے بڑا ولی بھی عبد کامل نہیں ہے، اللہ کی بندگی میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے، سوائے نبیوں کو چھوڑ کے۔ اسی لیے نمونہ اس کو بنایا جاتا، ماڈل اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خرابی، کوئی کمی نہ ہو، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو چیز، اور پرفیکٹ ہر اعتبار سے انسانیت کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اسی لیے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کوئی نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں بن سکتا۔
نہ کوئی ولی، کوئی نہیں بن سکتا، نہ کوئی باپ، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مشائخ، نہ کوئی مفتی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماڈل نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی دین کی بات ہمیں بتا بھی رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو بتائے، آپ کو پیش کرے، آپ کی سنت کو پیش کرے، آپ کے طریقے کو پیش کرے، آپ کے حکم کو پیش کرے۔ اسے بھی چاہیے کہ وہ صرف رسول اللہ کو ماڈل بنا کے پیش کرے لوگوں کو، کسی اور کو نہیں۔ یہی بات ہے سورہ احزاب کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ماڈل اگر کئی ہو گئے، ایک اگر ماڈل ہے، ایک ہی ماڈل ہے، تو اس ماڈل میں جتنا بھی پروڈکشن نکلے گا ایک ہی رہے گا نہیں بھئی۔ آپ اگر ورزینل ہے، آپ ڈاکومنٹ زیراکس نکالے تو ایک ہی سے نکالتے۔ اچھا، زیراکس سے زیراکس نکالتے جب آپ ایک زیراکس نکالی، ورزینل کو بازو رکھ دو، پھر زیراکس، اس کی پھر زیراکس، اس کی پھر زیراکس، 1000 کاپیوں کے بعد خالی وائٹ کاغذ نکلتا ہو، سمجھے؟ تو یہ ہے معاملہ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، اصلی کو چھوڑ کے 1000 سال کے کاپیوں کو دیکھے تو خالی وائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پڑھے نہیں جاتا انہیں۔ تو ماڈل ان کو پیش کر رہے ہیں، اپن نمونہ ان کو بنا رہے ہیں، جو اصل ماڈل ہے ان کو پیش کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بولا، اور اسی لیے بولا کہ ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر ماڈل میں گڑبڑ ہو گئی تو کئی نمونے آ جائیں گے، کئی نمونوں کے معنی یہ ہوں گے، کئی جماعتیں بن جائیں گے، کئی فرقے بن جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے بعد اپنا اپنا ماڈل ہے۔ اسی لیے رسول وحدت کے معنی یہی ہیں کہ اس وحدت کے معنی ماڈل ایک ہوگا، اس سے نکلنے والا پروڈکشن بھی ایک ہوگا، اختلاف اور جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اطاعت رسول، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ شرط ہے اللہ کے رحمت کے مستحق بننے کے لیے یہ شرط ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف زبانی طور پہ رسول کو مانتے ہیں، زبانی اقرار کرتے ہیں، اور عملی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو کوئی نسبت نہیں، آپ کے لائے ہوئے دین سے ان کو کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں، ان کی پوری زندگی آپ کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف، آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہی یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو عقیدت اور محبت ہے۔ تو ایسوں کو قرآن بولا یہ جھوٹے ہیں، دھوکے میں نہیں۔ زبان پہ اقرار ہے، کلمے کا اقرار ہے، عقیدت ہے، محبت کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں صفر ہے۔ تو یہ مدینے کے منافقین کا ایمان تھا۔ مدینے کے جو منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان لائے تھے، زبانی طور پہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، واعظ و بیان سنا کرتے تھے، خود قرآن میں یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان کے دل، ان کے زندگی میں جو ہے رسول کی اطاعت نہیں تھی۔ چنانچہ ان کے تعلق سے اللہ نے پوری ایک سورت اتاری، سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین آپ کے پاس آ کے قسمیں کھا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے محمد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ گواہی دے رہا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں جو آپ کے سامنے قسمیں کھا کے بول رہے ہیں ایمان والے، لیکن آپ کے پاس سے ہٹنے کے بعد یہ لوگ منمانی کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کے لائے ہوئے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، آپ کی بات دھیان سے نہیں سنتے بیٹھ کے۔ قرآن میں
آپ کی باتیں غور و فکر سے نہیں سنتے لوگ. آپ کی مجلس سے اٹھ کے آنے کے بعد ان کے پاس دین نہیں ہوتا، بلکہ اپنے نفس خواہشات میں آ جاتے ہیں اور دنیا کا مفاد تلاش کرتے ہیں. آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اس وقت کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کرنے میں اگر دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا تو پھر آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ کی اطاعت کرنے سے اگر دنیا کا نقصان ہو رہا یا تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کی اطاعت نہیں کرتے. بھی خواہ کے کہیں تعلقات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہیں اپنے تعلقات کر لیں. ہاں رسول بولے تو کیا ہوگا، وہیں سن لیں وہیں چھوڑ دینا. انہیں بولے تو تعلقات خراب کر لینا. انہوں بولے ایسا نہیں کرو اور انہیں بولنے سے نقصان ہو رہا تو کیا نقصان کر لینا. ہاں نہیں وہیں اچھا ہے واقعیت تک، زندگی میں نہیں. اس بات کو اللہ سورہ نور میں فرمایا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ منافقین آ کے کہتے ہیں آپ کے پاس، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. آمنا باللہ وبالرسول، اللہ پہ اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے ہمیں. وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا بولے ویسا سنیں گے، ہم ویسا ہی کریں گے آپ جیسا بولے. وَأَطَعْنَا، پھر اس کے بعد ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، ان میں کا ایک فریق، ایک جماعت، ان میں کے کچھ لوگ جب ان کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، آؤ عمل کرو ان احکامات کے اوپر، تو خاموشی سے نکل جاتے ہیں. خاموشی سے نکو بھائی، بہت بھاری معاملہ ہے، بہت بھاری نقصان ہو رہا، نفس کے خلاف ہے. انہیں جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ چھوڑ دیو بول رہی نو، دھوکہ چھوڑ دیو بول رہی نو. سمجھ میں آ رہا؟ ہاں یہ غرور چھوڑو، تکبر چھوڑو، نفس کی خواہشات کو چھوڑو، یہ سب چھوڑو بول رہے ہیں. یہ چھوڑو تو رہتا کیا پھر آخر؟ ہاں عیاری، مکاری، عیاشی کب کریں گے ہم؟ اگر رسول کی اطاعت کریں تو سب کچھ چھوڑ دینا پڑے گا. نہیں رسول کے حکم کو چھوڑ دو، جو کر رہے ہیں وہ کر رہے، چلنے دیں. اللہ ایسے لوگوں کو کیا بولا؟ وما اولئک بالمؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہوتے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. پھر مومن کون ہے؟ آپ کلمہ و صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں منافقین دونوں ہیں. اب یہ منافقین انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور وہیں پہ دعویٰ کرنے والے صحابہ کرام بھی ہیں. پھر اللہ بولا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے جو اللہ بولا، تو پھر مومن کون ہے؟ ہاں اگلی آیات میں اللہ بولا مومن کون ہے. مومن وہ لوگ ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. انما کان، اللہ فرماتے ہیں سنو حقیقی مومن کون ہے؟ اپنے دعوے اقرار میں جو زبان سے اقرار کیا ایمان کا، اس اقرار میں پکا اور سچا مومن کون ہے؟ وہ تو منافقین بھی کر رہے ہیں زبان سے، لیکن حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ. مومن وہ ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا، وہ الی الرسول، رسول بلاتے ہیں. کیوں بلاتے ہیں؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں اللہ کے احکامات جاری ہو جائیں، اللہ کا قانون جاری ہو جائے، اللہ کا نظام آ جائے. اللہ کے احکامات جب بلایا جاتا ہے اس نظام کی طرف، اس قانون کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف، آپ کے لائے دین کی طرف جب بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تو کیا کہتے ہیں مومن؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. یا رسول اللہ آپ جو بول دی ہم سن لی، ہم سن چکے دل و جان سے. وہ اطاعنا، اور برابر عمل کریں گے، چاہے کتنا ہی ہمارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، جانی مالی کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. ہم نے عہد اقرار کیا ہے، آپ کو پر ایمان لائے ہیں، ہم برابر آپ کی اطاعت کریں گے. اولئک هم المفلحون. اللہ کیا یہ ہے مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ مومن ہی نہیں ہے.
اپنے عہد اقرار میں پکے، لیحکم بینہم، احکامات بینہم ان کے درمیان میں، ان کے زندگی کے درمیان میں، ان کے زندگی کے معاملات میں، ان کے لین دین میں، ان کے کاروبار میں، ان کے معاملات میں، ان کے تعلقات میں، ان کے معاشیات میں، ان کی سیاسیات میں، ہر جگہ لیحکم بینہم، اللہ اس کے رسول کے احکامات چل رہے ہیں اور اس کے اوپر سر جھکائے ہوئے عملی طور پہ. یہ ہے سچے اور پکے مومن. اور وہ صرف نعرے لگانے والے، صرف انگلی اٹھانے والے یہ مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ یہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں. اولئک هم المفلحون، حقیقی مومن ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بولا. ایمان بالرسالت کا جو تصور ہے، اور کیجیے، معمولی اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر اعمال حق تو رہے. سورہ محمد میں اللہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اپنے اعمال کو تباہ مت کر لو، برباد مت کر لو. پھر سورہ انفال میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہے تو. دیکھیے شرط لگایا کافر مشرک کے لیے بھی، اگر تم ایمان والے ہیں، رسول پہ تم کو ایمان، اللہ پہ ایمان ہے، تو کیا کرو تم؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت. نہیں ہے تو خدا حافظ، تم سے مطالبہ بھی نہیں ہے. ہمیں مطالبہ ان لوگوں سے جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کی دکان میں کوئی کام کرنے والا ہے، یا آفس میں آپ کا کوئی چپراسی ماتحت ہے، دکان میں جو آپ کا کام کرنے والا اسی کو کام کرو بولیں گے نا. بازو والے کو تو نہیں بول سکتے آپ، نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ماتحت ہے. اسی لیے جب ہم ایمان لائیں تو اللہ اس کے رسول کے ماتحت میں اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی. نہیں، اگر آپ کا نوکر کام کرنا نہیں چاہ رہا یا نہیں کرتا ہوں بولا، یا سستی اور کاہلی کر رہا، میں یہاں کل سے نہیں آ رہا، تم بولتے ہیں کیا بولتے؟ کل سے نہیں آنا، نہیں بولتے کیوں؟ ارے نہیں سیٹ، حالانکہ سیٹ بول رہا ہوں. سیٹ بولے تو کیا ہوا؟ کام کرنا. پھر نہیں سیٹ آ تو نہیں، سیٹ بول رہا تھا وہ پھر بھی سیٹ بول رہا، نہیں تنخواہ نہیں آنا، کام کرو. یہاں بھی بول رہے میں ایمان والا ہوں، اب اللہ بھی وہی بولتے رسول میں ایمان والا نہیں تمہارا. ایک موٹی الفاظ میں بول رہا ہے سمجھانے کے لیے، ایک موٹے جملے. تو یہ معاملہ یہاں ہے اصل میں، اطیعوا اللہ اور رسول. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارننگ کے طور پہ فرمایا اسی صورت میں، کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کہا مانو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اللہ اس کے رسول کی بات مانو، عمل کرو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، سن لینے کے بعد انجان مت بنو، سن لینے کے بعد منہ مت موڑو، سن لینے کے بعد اعراض مت کرو، سن لینے کے بعد پلٹو مت، جو بولے وہ کرو، پلٹو مت. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، سننے کے بعد کیا انجام ہوگا اس کا؟ بات سنائی جا رہی ہے آپ کو اللہ کا حکم، بات سنائی جا رہی ہے اللہ کے رسول کا حکم، احکامات آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وَلَا تَوَلَّوْا، پھر ہم تولا کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، انجان بن رہے ہیں، تو انجام کیا ہوگا ہمارا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا آگے چل کے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم سن لیے سب کچھ احکامات. اللہ بولا نہیں سنے، سنتے ہوتے تو عمل کرتے تھے.
ان کی طرح مت ہو جاؤ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ سب سن لیے لیکن کرتے کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتا بولا میں سن رہا ہوں، تو پھر کیا سنا؟ کچھ بھی نہیں سنا۔ اللہ بولے سنتا ہوتا تو کچھ کرتا۔ سنائی دینے والے کو کچھ بولے تو اثر ہوتا نہیں، بہرے کو بولے تو بہرے کو اتنے بھی گانے دو بازو ڈر کے کچھ اثر ہوتا، بہرے کو ہوتا نہیں ہوتا، سن رہا ہی نہیں ہونے۔ سننے والوں کو خالی ارے بولے تو پلٹ کے دیتا کیا ہے رے، اثر ہو گیا دیکھے سنا تھا۔ اتنی قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہی، اتنا اس کے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہی، مگر کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی اثر نہیں، تو پھر سنا ہی نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا سب سن لیا مگر اللہ بولے کچھ بھی نہیں سنے۔ لوگ سنتے ہوتے تو اثر ہوتا۔ پھر اسی لیے جانور کی مثال دی آگے چل کے، جانور کی مثال دی اللہ تعالیٰ آگے چل کے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے پاس سب سے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں عقل کے اعتبار سے۔ کون ہے بدترین مخلوق؟ دواب عند اللہ، جو گونگے بہرے ہیں، سنتے ہی نہ دیکھتے، گونگے ہیں بہرے ہیں، نہ سنتے نہ بولتے نہ دیکھتے۔ آپ جانور کے سامنے کچھ بھی بولو، آپ سمجھتا کیا جانور بات نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے اندر وہ عقل نہیں جو انسان کے اندر ہے۔ معلوم ہی نہیں اس کو کیا ہو، کیا بول رہے ہیں آپ۔ اسی لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، اور سب سے بدترین مخلوق وہ ہے اللہ کے نزدیک جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، حق کے معاملے تو وہ لوگ ہیں۔ تو اطاعت رسول، اس کے بعد پھر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ قرآن میں دو مقامات پہ اطاعت رسول کیا ہے، رسول کا منصب کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اب دیکھیے بات کو اللہ تعالیٰ کیسے، یعنی اس کو تاکید کیا، یقینی بنانے کے لیے قسم کھایا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، اللہ قسم کھا رہے ہیں، تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن ہو نہیں سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون نہیں ہو سکتا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو، وہ آدمی جو ایمان لایا ہے، آپ کی زندگی میں اس کو، آپ کو حاکم نہ مان لیں، جو آپ بولتے ہیں اس کو قبول نہ کر لیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اے محمد آپ کی رب کی قسم، اپنے آپ کو قسم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مخاطب کرتے ہیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، جج نہ مان لیں۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ زندگی کے اختلافی معاملات میں، وہ تنازعات میں، وہ لڑائی، وہ جھگڑے، جو کچھ بھی ہے، آپ کے احکامات کے مطابق حل نہ کر لیں، آپ کے احکامات کے مطابق حل نہ کر لیں، اور آپ کے احکامات جو فیصلہ کن موجود ہیں اسے مان لے دل و جان سے، اگرچہ کہ اس کے نفس کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، تب بھی وہ دل و جان سے قبول کرنا ہے، اگرچہ کہ معاملہ فیصلہ میرے نفس کے خلاف ہے، میرے مفاد کے خلاف ہے، آپ کا فیصلہ قبول کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تب بھی رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا۔ قبول تو کر رہا ہوں لیکن مجبوری کے تحت قبول کر رہا ہوں، بولا بھی تو اللہ بولا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول کی اطاعت کوئی مجبوری کے تحت کرنا چاہ رہا تو مومن، اطاعت تو کر رہا لیکن مجبوری میں کر رہا، کیا کروں میں، اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو مجبوری کی اطاعت ہو گئی۔ اس اطاعت میں اخلاص نہیں ہے،
اس اطاعت میں حب رسول نہیں ہے. وہ اطاعت مقبول اللہ کے پاس جو حب رسول والی ہو, جو مخلص اخلاص ہو اس کے اندر. مجبوری کی بغیر اطاعت ہے تو بھی اللہ کے پاس قبول نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر آپ کے فیصلے کے بعد اس کے دل میں ذرا سی بھی کوئی بھی تنگی محسوس نہیں ہونا, ارے رسول کا فیصلہ میرے خلاف گیا, بلکہ دل و جان سے اسے قبول کرنا, تب جا کے وہ مومن ہو سکتا ہے. دوسری آیت کریمہ سورہ احزاب میں ہے, جو مرد عورت کو مخاطب اللہ تعالیٰ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اگر ایک ایک آیت کو ذرا آپ کھول کے سن لو اسے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, اس کے معنی کوئی مومن مرد کوئی مومن عورت دونوں کو لایا. ولا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا خذ الله ورسوله, جبکہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہلے سے موجود ہے زندگی کے دامن, کیسا کرنا کیا کرنا پورا دین. ان يكون لهم الخيرة من امرهم, اب ان کو اس بات کی آزادی اختیار نہیں ہے. ان يكون لهم الخيرة, خیرت کے معنی اختیار. من امرہم, من امرہم بولے تو ان کے اپنے زندگی کے معاملات میں کوئی آزادی باقی نہیں ہے اب کسی بھی مومن کے لیے, کسی بھی مسلم کے لیے. اب ان کے اپنے پرسنل معاملات ہیں, گھریلو معاملات ہیں, اندر کے معاملات ہیں, تو انہیں اختیار نہیں ہے اپنے زندگی کے پرسنل معاملات کو خود حل کر سکیں. اختیار نہیں ہے ایمان کے بعد. اب جو اللہ اس کے رسول بولے وہی کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ مومن ہو سکتا ہے, نہیں تو نہیں. کیوں؟ اگر وہ یہ بولے کہ بھائی وہ عموماً ہوتا ہے, دنیا کے جتنے قوانین ہیں وہ سب گھر کے باہر ہیں, گھر کے اندر نہیں ہے. اب گھر کے اندر کیا کر لے رہے ہیں پولیس والے میں, گھر کے اندر کچھ سب باہر ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کا معاملہ ایسا, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. گھر میں کچھ لڑ لے رہے میاں بیوی, کچھ ہو رہا, اگر بازو والا ہو تو آپ کو کون ہے بول سکتا ہوں میں, آپ کون ہے بھائی, ہمارا گھر کا معاملہ بول سکتے ہیں نہیں. یا بھائیوں میں کچھ جھگڑا ہو رہا, آپ کون ہے جب ہمارے بھائیوں کو جھگڑا ہے, ایسا بول سکتے ہیں پر نہیں بول سکتے. کوئی بھائی کے بولا ہے نا اختیار بولنے کا. اگر یہی جملہ میں ہم دونوں لڑ لے رہے, رسول اللہ کو بولوں گا آپ کون ہوتے ہمارے درمیان میں فیصلہ کرنے والے, بولے تو گیا 12 کے بھوں میں ہوگی. ایمان باقی نہیں ہے اس کا. بازو والے پڑوسی کو بول سکتے آپ کون ہے, ہمارے گھر کا معاملہ ہے. دوست کو بول سکتے ہیں بھائیوں کا معاملہ, حکم ہمارا کو سب حکم بول سکتے ہیں آپ. لیکن اللہ اس کے رسول کو اگر یہ بات بولیں گے یہ ہمارا معاملہ, آپ یہاں کیوں بول رہے ہیں؟ رہتا ایمان ہے, اختیار آپ کو نہیں ہے. دونوں بھائیوں کے درمیان بھی دونوں کو بھی اختیار نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات جب سامنے آپ کے آ گئے, یہی آیت بول رہی ہے آپ کو ما کان لہم الخیرۃ من امرہم. اس کے بعد اللہ کیا بولا, ومن یعص اللہ ورسولہ. سن لو, اس کے باوجود بھی اگر اللہ اس کے احکامات کو بازو رکھ کے اگر یہ اپنا اختیار چلا رہے ہیں, اپنے مشورے کر رہے ہیں, اپنے مطابق کر رہے ہیں, تو بولا یہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں اور ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کھلے ہوئے گمراہ, اوپن. کیا آیت کریمہ ہے. پھر کیسا جی, یہ دولہا علی بولنے والے, یہ نعرے رسالت لگانے والے, یہ جذبات میں جانے والے نہیں. غم اور خوشی رسول کے بتائے طریقے پہ ہونا, خوشی اور غم بھی. ارے خوشی کا معاملہ ہے کچھ بھی نہیں کر ہی نہ سکتے, غم کا معاملہ نہیں. بول رہے لوگ شادی ہے خوشی کا معاملہ ہم جو چاہے کرتے ہیں, نہیں, پابند کر دیا ہوا. نکاح ایسا کرنا, النکاح من سنتی, نکاح ایسا کرو رسول کے طریقے پہ کرو. تم بول رہے
خوشی ہے، میرا بچہ ہے، میرے آنکھوں کا تارا ہے، میرے پہلے گھر کا کام ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، سمجھ میں آ رہا؟ خوشی ہے، خوشی میں بھی پابند مومن، غم میں بھی پابند مومن اللہ اس کے رسول کا۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا خبردار 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا، اور بھی اس کا طریقہ بتا دیا، خاموشی سے غم کرنا، نہ تو کپڑے پھاڑنا، نہ تو چیخنا، نہ تو چلانا، جا کے پابندی کرو غم میں بھی احکامات، پابندی، خوشی میں بھی پابندی۔ اگر کوئی بولے میں غم زدہ ہوں، انہوں کون بول کے آ رہے ہیں میرے کو پریشان کر رہے ہیں، میرا شوہر مر گیا، میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، میں جیسا چاہے چلاؤں گا، بولے تو اگر رسول کو آپ کون گیا کام سے؟ نہیں، باقی نہیں ہے۔ یا خوشی میں بولا یہ خوشی ہے، میں جیسا چاہے جشن کر لوں گا، جیسا چاہے میں کر لوں گا، میرے بیٹے کی پیدائش ہے، میرے بیٹے کی میلاد ہے، میں جیسا چاہے ناچوں گا گاؤں گا، نہیں، اجازت نہیں ہے تیرے کو۔ اللہ کے نبی بول دیے پیدا ہوا تو 7 دن کے بعد عقیقہ کر، اچھا عقیقہ کرو یا بال نکالو، یہ آپ کو بتا دیا۔ اگر پیدا ہوا خوشی ہے نا بیٹے کی، 2 بکرے کاٹو اور سر کے بال نکالو، اسی مقدار میں چاندی میں تول کے اس کو کھلا، یہ تیرے خوشی کا کام ہے کرنے کا۔ نہیں میں جیسا چاہے کروں گا، اونٹ پہ بٹھاؤں گا، باجا لاؤں گا، مرف پہ بجاؤں گا، لے کے جاؤں گا اس کو، نہیں۔ وما كان لهم الخيرة وما كان لهم الخيرة، ان کو کوئی اختیار باقی نہیں ہے ان کی اپنی زندگی کے معاملات میں، ان کی اپنی زندگی کے معاملات میں۔ دوسرے تو دور کی بات ہے، وہ تو میرا اختیار میرے پہ نہیں ہے۔ جہاں رسول کا حکم آ گیا یہ کرو یہ مت کرو، وہاں پہ میرا اختیار میرے اوپر نہیں چلتا۔ اللہ سورہ الحجرات میں فرمایا، کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول جو احکامات ہیں ان احکامات کے آگے اپنی رائے کو آگے مت رکھو، پیچھے، تم پیچھے رہنا، اللہ اس کے رسول آگے رہنا۔ اپن کیا کر رہے ہیں؟ وہ بازو رکھو ان کو پیچھے، اپن آگے، اللہ اور اس کے رسول پیچھے، اپن آگے۔ اب مومن کا ہوا انہیں ہوتا کیا بولا قرآن؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے آگے مت رکھو، پیچھے رکھو۔ کیا مطلب؟ جو بولے وہ سنو۔ امام کہاں رہتا؟ سب پیچھے رہتا، آگے رہتا؟ آگے رہتا نا۔ تو امام آگے رہنے کے معنی کیا ہے؟ امام جیسا بولے ویسا کرنا نماز میں، جھکے تو جھک جانا، اٹھے تو اٹھ جانا، بیٹھے تو بیٹھ جانا، تو امام ہوتا، اور پیچھے نہیں آگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام ہیں، وہ آگے ہے زندگی کے معاملات میں، وہ جیسا کرے ویسا کرتے چلے جانا، پیچھے امام نہیں رہتا، پیچھے فالوور رہتے، مقتدی رہتے۔ ہم کیا کر دیے نعوذ باللہ؟ رسول کو، اللہ کو اپنا مقتدی بنا لے، پیچھے تم پیچھے۔ پھر بول رہے عقیدت بہت ہے، محبت بہت ہے، رسول سے اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، کہاں ہے؟ لکا روحی فدا، لکا مالی فدا، لکا جانی فدا، کچھ بھی فدا نہیں ہے، بلکہ الٹا معاملہ، اللہ اس کے رسول کو ہر چیز پہ فدا کر دے رہے ہیں۔ ہے کیا عقیدت؟ رسول کی نافرمانی۔ اسی صورت میں آگے چل کے کیا بات فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے آگے چل کے اسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہاں یہ بات اللہ کی جو ہے، ذرا اس کے اوپر آپ ذرا سمجھے دل سے غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی مت کرو، اور نہ رسول کے بلاوے کو یا رسول کی بات کو آپس میں ایک دوسرے کے ویسا مت سمجھو، اتنا ایزی مت لے لو۔ بابا بلا رہے، سیٹ بلا رہے، اب بھی آتا ہوں چلتا، رسول بلا رہے
नहीं, नो वेट यार, नो इंतजार, अभी आया, अभी आता हूँ, तो ठहरो। नहीं, बाबा को बोलो अभी आता हूँ, ठहरो। सेठ को बोलो अभी आता हूँ, ठहरो। ऑफिसर को बोलो अभी आता हूँ, ठहरो। लेकिन रसूल बुला रहे जिंदगी के मामलात में, अगर रसूल को आप ये बोल दिए अभी आता हूँ, ठहरो, तो गया 12 के भों में, ईमान ही नहीं है उसका। बोला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम बादा, जिस तरह तुम आपस में गुफ्तगू करते हो उस तरह मत समझो रसूल की बात को, इस अंदाज में गुफ्तगू मत करो। क्या होगा, ऐसा करेंगे तो तुम्हारे पूरे नेक अमाल जितने भी करे तुम, उन पूरे नेक अमाल को हम बर्बाद कर देंगे और तुमको होश भी नहीं रहेगा। अब यहाँ के अल्फाज है कुरान के, अपनी आवाज को रसूल की आवाज से ऊंची नहीं करो। आयत पहले कहाँ शुरू हुई थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि, उससे जोड़ो आप इसको। अपनी आवाज से रसूल की आवाज को ऊंची मत करो, यानी मतलब क्या हुआ, अपनी राय को, अपने मशवरों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के आगे मत रखो। अब ये इस्तिलाह है, कुरान की ज़बान है, यहाँ ये बात बोली गई असल में एक मोमिन के लिए रसूल की नाफरमानी होश व आवाज में तो दूर की बात है, ख्वाब में भी वो नहीं सोच सकता रसूल की वो नाफरमानी कर सके। क्यों? इसीलिए जब अल्लाह तबारक व तआला रसूल की आवाज पे आवाज बुलंद हो जा रही है तो तुम्हारे आमाल को बर्बाद करने को ताला वार्निंग दिया। जब हकीकत में रसूल के अहकामात के खिलाफ तुम्हारी जिंदगी हो जाए तो तुम्हारे आमाल की क्या अंजाम हो जाएगी। आवाज बुलंद हो रही है तो आमाल बर्बाद हो रहे हैं, और रसूल के अहकामात के खिलाफ जिंदगी गुजर जाएंगे तो क्या तबाही और बर्बादी हो जाएगी तुम्हारी। आवाज बुलंद की बात क्या है? अक्सर हम भी बोलते हैं, नहीं सुनने वालों को क्या बोलते मालूम बोलो, ज्यादा अपनी चलाते थे तो जो लगाओ, नहीं ऐसा करे तो वैसा होता, साहब ने ऐसा करना वैसा करना, सामने वाला समझा रहा नहीं समझता, नहीं नहीं जो बोल रहा हूँ कर, वो ऐसा क्या बोलता, आखिर में तंग आके उन्हें क्या बोलता, सेठ रे जो बोल रहा हूँ कर, ज्यादा बात नहीं करना, चल वही बात है, ज्यादा ऊंची आवाज से बात नहीं करना, जो बोल रहे वो करो, इतना ही है बात, आसानी से समझने के लिए। क्योंकि अपन ज्यादा तावीलात करने के आदी हैं, ऐसा करे तो क्या होता वैसा कर। उस मूवमेंट में अल्लाह ये बोल रहा है ज्यादा तावीलात मत करो, जो बोल रहे उतना करो, ज्यादा बकवास मत करो, जो बोल रहे हो करो। रसूल की आवाज से आवाज ऊंची हो रही है तो अमाल बर्बाद हो रहे हैं। जब रसूल के अमल से हमारा अमल जब टकराएगा तो क्या होगा? कैसा? आवाज से आवाज बुलंद हो रही तो ये सख्ती है, अमल से अमल जब टकराएगा तो क्या होगा? क्या होगा? जब क्या होगा मैं बताता हूं आपको क्या होगा। कुरान से सूरे फुरखान में अल्लाह फरमाते हैं वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या वैलतनी लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला। अब क्या होगा ये अल्लाह बता रहे हैं, अंजाम बता रहे हैं ऐसे लोगों का जो रसूल के अमल से जिनका अमल टकरा रहा है, नाफरमानी हो रही है, मासियत हो रही है, उनका अंजाम क्या होगा? उस दिन जो लोग नाहक करे, जालिम लोग, हक तलफी जो लोग करे, कौन है जालिम? रसूल को मान के रसूल की खिलाफ। अभी आयत का तर्जुमा करने से पहले जालिम कौन है मैं थोड़ी आयत का रेफरेंस देता हूँ। सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहीदू अन्न अर्रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा? अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा जो इस बात की गवाही दिए कि रसूल बरहक है। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम, ईमान के बाद उन्होंने कुफराना रविश इख्तियार की, नाफरमानी की रविश इख्तियार की। वो शहीदू अन्न रसूल हक़्क़ुन, और गवाही दिए कि रसूल बरहक है। उसके बाद मुखालिफाना जिंदगी, काफिराना जिंदगी,
मुनकिराना जिंदगी। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बादा ईमानिहिम व शहीदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात। और अल्लाह की खुली हुई आयत उनके पास मौजूद है, आ चुकी है कुरान। उसके बावजूद कुरान के खिलाफ पूरी जिंदगी, उसके बाद पूरी जिंदगी रसूल की इताअत के खिलाफ। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं है कि उस ज़ालिमों को जनाब अली हिदायत दे। ये जुल्म है। ये रसूल को रसूल मान के रसूल की नाफरमानी करना रसूल पे जुल्म है। ये इसीलिए शिर्क को अल्लाह जुल्म बोला। अल्लाह को मान के अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं, इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह रसूल को मान के रसूल पे ईमान लाके रसूल की नाफरमानी करना रसूल के साथ जुल्म करना है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देगा। और फिर सूरह फुरक़ान में आइए, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि। और ऐसे जालिम जब क़यामत के दिन आएगा, हशर का दिन, मारे अफसोस के अपनी उंगलियों को दांतों में चबाएंगे। आदमी जब अफसोस में होता है, परेशान हो जाता है, क्या गलती हो गई कि मुँह में इधर उधर कर लेता हूँ क्या, वो एक बात अल्लाह उसको इस्तिलाह फरमाया, कैफ़ फरमाया यौम यअज़्ज़ु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी मअर रसूलि सबीला। हाय मेरी तबाही, मेरी बदबख्ती, मेरी कमबख्ती, काश के मैं दुनिया में रसूल के तरीक़े को अपना लेता तो अच्छा था, रसूल के रास्ते को अपना लेता तो अच्छा था। आज ये बर्बादी नहीं होती मेरी क़यामत के दिन, आज मेरी तबाही नहीं होती। मार रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय मेरी तबाही और बर्बादी, रसूल के मुकाबले में मैंने दूसरों को हमदर्द समझा, किसी को फलां को बना लिया, फलां को दोस्त बना लिया, उन्हें बोले उसके पीछे भाग गया, इन्हें बोले इसके पीछे भाग गया, वो लीडर बुलाया उसके पीछे भाग गया, वो मौलवी बोला उसके पीछे, जिसको बोले उसको दोस्त बना लिया, लेकिन रसूल के तरीके से अनजान हो गया मैं। या वैलतन लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। और अफसोस करूंगा उस वक़्त, और शैतान ने मुझे उस वक़्त गुमराह कर दिया जबकि हिदायत आ चुकी थी, कुरान था लेकिन नहीं पढ़ा, हदीस सी नहीं पढ़ा, इनके बातों में आके तबाह हो गया मैं। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। और शैतान तो इंतज़ार में है, ऐन मौके के ऊपर हाथ देने वाला है, ऐन मौके पे देता हाथ। सब वाज़ा बयाना सब सुनता, ये शरीयत है, वो हराम है, ये हराम है, अमल करते वक्त चलता रहे, कुछ भी नहीं होता, तौबा कर लेना बात, समझे आप। जो वाज़ा बयाना सुना, शादी का मसला ये वो, भाई शादी का सब ऐसा वैसा सब, जब शादी का दिन आ गया ठहरने का, अब वहाँ पे खत्म, भूल जाता सब। उन्होंने बोल रहे अम्मा की ख्वाहिश है, दादी की ख्वाहिश है, बच्चे की ख्वाहिश है, अब यहाँ आता ही नहीं। ऐन मौके पे छाटी देता, जब तक अमल नहीं आया तसल्ली में रखता, अच्छा है कुछ भी नहीं, टाइम पे देता। जब तक नोट नहीं है, जब तक गरीबों से हमदर्दी रहती है उसकी, जब तक नोट नहीं है बहुत जज्बा रहता, दिए तो अल्लाह ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अब ज़रा नोट आ गई, वो कमा के ला लिया, वो गरीब तो गरीब बोलता यार ये सलम एरिया घर बदलना भाई अच्छा नहीं है, आप देख रहे हैं, समझे आप। नहीं थी तो ऐसा थी तो वो एरिया ही सलम दिख रहा है उसको, जट्ठा होने, वो दोस्त ही बदल दे रहा पूरे। ये एंड टाइम पे चाट ही देता, काम का जब वक्त आ गया ना, जब देखा कान शैतान लिल इंसानी खज़ूला, ये उस वक्त अफसोस करिए। इत्तिबाए रिसालत के लिए आयत करीमा, वहाँ अफसोस करिए। लोग बोले रसूल की क्या ज़रूरत है, अरे वहाँ तो अफसोस करेंगा, रसूल का तरीक़ा अपनाया होता तो ये नहीं होता। आज क्या है हमारे पास, क्या अहमियत है रसूल की, देख रहे हैं आप। रसूल के दुनिया और आखिरत में कामयाब। जंग उहद में क्या हुआ, मुसलमानों की फतेह शिकस्त में गई को तब्दील हो गई। उस जंग में 70 मुसलमान शहीद क्यों हो गए, उस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी क्यों हुए, मालूम है उसका बैकग्राउंड मालूम है क्यों हुआ। जबकि कामयाब हो गए तो मुसलमान जंग जीत चुके थे, फिर पल्ला कैसे पलटा। वहाँ भी वही बात थी, रसूल की एक बात, एक हुक्म दिए थे रसूलुल्लाह फौज के 50 आदमियों को, वो लोग रसूल की बात की नाफरमानी करें, खत्म। इतनी बातें कुरान।
50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کمانڈنگ میں پہاڑ پہ بٹھا دیا تھا کہ تم یہاں پہ بیٹھنا پہاڑ کے درے کے خلاف، اور دشمن پیچھے سے جو حملہ کرنے والا ہے تم بیٹھ کے وہاں پہ تعاقب کرنا۔ اب اس کے بعد اور یہ فرمایا کہ دیکھو جب تک دوبارہ میں نہ بولوں مورچہ نہیں چھوڑنا، اگرچہ کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ہم کو قتل کر دیا گیا ہے اور پرندے آ کے ہمارے گوشت بھی لوچ کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب تک میں نہیں بولا تم مقام نہیں چھوڑنا۔ یہ پابند کر کے آپ وہاں بٹھائے گے۔ جنگ شروع ہوئی، معرکہ شروع ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ قرآن کے جو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، لقد صدق اللہ وعدہ اذ تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة۔ اللہ نے جو تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہو رہا تھا اور تم دشمن کو فصل کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتى اذا فشلتم، پھر تم ہمت ہارے، وتنازعتم في الامر، اور اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا اس میں تم اختلاف کیے۔ اب جب مسلمان جیت رہے تھے کافر بھاگ رہے تھے، وہ 50 تیر انداز جو بیٹھے تھے انہوں تو بولے بھائی اب معاملہ ختم ہے، ہم جنگ جیت چکے ہیں، لہذا مورچہ چھوڑو یہاں سے، چلو مال غنیمت لوٹیں گے ہم بھی سب کے ساتھ۔ عبداللہ بن کمانڈر بول رہے ہیں دیکھو اللہ کے رسول بولے تھے نہیں چھوڑنا، لیکن کوئی نہ تعویل کرے، نہیں اللہ کے رسول بولنے کا مقصد یہ تھا تم جیت چکے ہیں نا اب چلیے، لیکن کچھ لوگ آ گئے اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ مارے گئے، شہید۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ بولا ہم تمہاری اس جیت کو ہار میں کیوں تبدیل کر رہے معلوم؟ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، تم فتح دیکھ رہے تھے، جو چیز تمہیں محبوب تھی فتح وہ تمہارے ہاتھوں میں آ چکی تھی، لیکن تم نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ تمہاری کامیابی کا راز اطاعت رسول میں ہے، اطاعت رسول میں تمہاری کامیابی کا راز ہے، اتباع رسالت میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ زندگی کے ہر معاملات میں ایک جگہ نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ یہ چھوڑ دیے ہو، اطاعت اور اتباع کو چھوڑ دیے، علی قصیدے نعرے یہ چل رہا اطاعت میں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، شور شرابے والا دین نہیں ہے آپ کو۔ اور پھر اسلام یہ کہ آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، اسی لیے قرآن مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے، مسجد میں آپ کو قرآن بآواز اور بلند تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دوسرا مصلی آپ کی آواز سے اس کی آواز میں اس کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، اسی لیے بولا کہ مسجد میں قرآن خاموشی سے پڑھو تاکہ دوسرے کو تکلیف نہیں ہو۔ اسی طرح سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز کو جاتے ہیں، کیونکہ پورے لوگ جمع ہوتے ہیں محلے کے، پہلے جو عام نمازیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہوتی ہیں، اب پورے محلے والے ایک جگہ جمع ہوئیں گے تو مسجد میں نماز پڑھے تو جگہ ملتی، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی کیا بولا؟ ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، چونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے، ہم شہر کے باہر جا کے عیدگاہ بنا کے وہاں پڑھیں گے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے کانسیپٹ عیدگاہ کو جانے کا۔ اور کیا کیا کر رہے ہیں، کتوں کو تکلیف دے رہے ہیں رسالت کے نام سے، ہاں اتنے آواز پکارے ہو رہے ہیں، اتنے ڈی جے بک رہے ہیں، اتنے نعرے رسالت ہو رہے ہیں، اتنے غریبوں کا مریضوں کو تکلیف ہو رہی، دواخانے بازو ہے ول لگا رہے ہیں، ول لڑیز چل رہے ہیں، ہاں کتنے ضعیف لوگ گھروں میں پریشان ہیں، ہاں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ سوچو آپ، ایسا بولے تو بولتے تم کو محبت نہیں ہے، ارے بھائی محبت نہیں ہے کیا بات؟ دیکھو ذرا سوچو آپ، ہے کیا کسی کو تکلیف؟ پھر اللہ کے نبی کیا بولے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا۔ آپ اتنا چلا رہے ہیں، اتنا چلا رہے ہیں، تکلیف تو تکلیف کیا ہے؟ لوگ کانا پکڑ کے گھر میں شملے بن کے بیٹھ رہے ہیں، کانوں کو پٹیاں لگا کے بیٹھ رہے ہیں۔ زبان سے تکلیف نہیں ہونا، ہاتھ سے تکلیف نہیں ہونا، زبان سے بھی دے رہے ہیں، ہاتھ سے بھی دے رہے ہیں، پھر رسول سے محبت بول رہے ہیں، کیا پیغام پہنچا رہے ہیں ہم غیر قوم کو؟ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کیا ہے کیا یہ؟
کیا یہ رسالت، ایمان بالرسالہ اس کا نام ہے؟ حب رسول اس کا نام ہے؟ اطاعت رسول اس کا نام ہے؟ بتائیے آپ صحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ کرام کا کھولے کہیں ہے؟ آج عجیب و معاملہ ہو چکا ہے، عجیب معاملہ۔ شعور میں آنا چاہیے ہمیں۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی، احادیث آپ کے سامنے رکھے گئے، کیا بات اس کے اندر بتائی جا رہی ہے؟ زندگی کے معاملات میں آپ کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہاں کوئی ناچنے گانے کی باتیں بولو، آپ کوئی ایسا بولو، یا رائٹ ہے، پھر اللہ کی مدد آئیں گی کہاں سے؟ ایک تو عام غلطی کر رہے ہیں الگ بات ہے، آپ چھوڑ دیجئے بات۔ جب کوئی غلطی ہو رہی ہے رسول کے نام سے، رسالت کے عنوان سے، دین کے عنوان سے تکلیف ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ سوچو کیا بولیں گے غیر خواہ؟ کیا یہ میسج ہے؟ یہ پیغمبر امن و سلامتی ہے؟ یہ پیغمبر امن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امن و سلامتی کے پیغمبر ہیں۔ کیا امن و سلامتی ہے یہ؟ آپ کے نام جبر امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، یہ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائی، ایمان بالرسالت، اتباع اور اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت زندگی کے ہر معاملات میں اگر یہ ہے تو کل کامیابی ہے، نہیں تو پھر کل افسوس کریں گے، کاش کہ میں رسول کی بات مان لیتا، کاش کہ میں رسول کے طریقے پہ ہو جاتا، کاش کہ میں فلاں کی بات نہیں مانتا، کاش کہ فلاں کو دوست نہیں بناتا، تو آج یہ میری بربادی نہیں ہوتی۔ اس دن افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا، دیکھو رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے تو کل یہ افسوس کریں گے تم، اور اس وقت تمہارا افسوس کرنا تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں ہے۔ ٹائم تمہارا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا ٹائم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو، مسلمان بھائیوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے اور ان کی عملی زندگی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سنجیدہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ امت جذبات میں ہے، یقیناً نوجوانوں کے جذبات اس کے قدر کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیسا کرنا، جذبہ کیسا، غم کیسا، خوشی کیسا منانا، یہ ہمیں بتانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خوشی مناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غم کرو، تب جا کے رسول کے یقیناً تم جو ہے ان کی اتباع پیروی کرو گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل یقیناً جو ہے ہم سے ظاہر کہ اللہ کے دربار میں شفاعت کا جو معاملہ ہے انہی لوگوں کو آپ کی شفاعت ملے گی جو دنیا میں آپ کی اتباع پیروی کرتے رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔